اسکائی لینڈ نے بندوق کے نئے اجازت نامے معطل کر دیے ہیں۔ گزشتہ ہفتے اسکول میں ہونے والی ہلاکت خیز فائرنگ کے بعد اپنے ہتھیاروں کے کنٹرول کو سخت کر دیا ہے، جس میں ایک 14 سالہ لڑکے نے خود پر بندوق چلانے سے پہلے 8 افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ ان کے دفتر کے ایک بیان کے مطابق وزیر اعظم انوتین چرنویرکول نے منگل کو یہ ہدایت جاری کرتے ہوئے سرکاری اہلکاروں کو پورے نظام میں آچی اصلاح پر قابو پانے کے اقدامات کو فوری طور پر بلند کرنے کا حکم دیا۔ یمن کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت نے الزام عائد کیا ہے کہ حوثی باغی گروپ نے آبنائے جہاز پر ڈبل ٹپ حملے میں کم از کم 6 افراد کو ہلاک اور 10 کو زخمی کر دیا ہے۔ منگل کو مصری ملکیتی تہامہ پر حملہ اس فروری کو امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف جنگ شروع کرنے کے بعد سے ایران سے منسلک حوثیوں سے منسلک پہلی بحری ہلاکتوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ مشرق وسطیٰ میں جہاز رانی پر حملوں نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے مذاکرات میں پیش رفت کے امکانات پر شکوک پیدا کر دیے ہیں۔ برینٹ کروڈ کی قیمت بدھ تک راتوں رات 2% سے زیادہ بڑھ گئی، جس سے بین الاقوامی بینچ مارک $90 فی بیرل کے قریب پہنچ گیا۔ سڈنی پاپوا نیو گنی کے سابق بین الاقوامی الیکس داونی کا کہنا ہے کہ فٹ بال کی کچھ چھوٹی فیڈریشنوں نے فیفا کی خانہ جنگی کے دوران خاموشی اختیار کر رکھی ہے کیونکہ انہیں اس فنڈ سے محروم ہونے کا خدشہ ہے جو ان کے آپریشنز کے لیے ضروری ہے۔ داونی، جو فٹ بال آسٹریلیا کے سابق ڈپٹی جنرل سیکریٹری ہیں، کا خیال ہے کہ عالمی فٹ بال کے ترقیاتی فنڈنگ کا نظام ناقص ہے اور امید کرتا ہے کہ گیانی انفینٹینو کی ترک کردہ فیفا فارورڈ انٹرپرائز کی تجویز سے ہونے والی بات چیت سے اصلاحات کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ جنوبی کوریا میں فٹ بال کی گورننگ باڈی نے ایک بم شیل رپورٹ کے بعد عوامی معافی نامہ جاری کیا ہے، جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ اس نے 2010 کی دہائی کے اوائل میں کھیلوں سے پہلے یا بعد میں غیر ملکی ریفریوں کے لیے جنسی خدمات پر ہزاروں ڈالر خرچ کیے تھے۔ حکومت کی وزارت ثقافت، کھیل اور سیاحت نے پہلی بار یہ رپورٹ 2016 میں کوریا فٹ بال ایسوسی ایشن کیفے میں بدعنوانی کی تحقیقات کے بعد جاری کی تھی، لیکن اسے پچھلے ہفتے تک عام نہیں کیا گیا تھا جب جنوبی کوریائی چینل اور CNN سے منسلک JTBC نے رپورٹ حاصل کی اور اس کی تباہ کن تفصیلات شائع کی۔ ایران نے آبنائے حرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے اپنی شرائط پر ڈٹا ہوا ہے، جبکہ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نے تہران کا دورہ کیا اور امریکہ اور یمن کے حوثیوں نے خلیج اور بحیرہ احمر میں جہاز رانی پر حملے شروع کر دیے۔ منگل کو یہ پیش رفت ایسے وقت ہوئی جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کے باوجود کہ ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ ختم ہونے کے کوئی آثار نہیں دکھا رہے ہیں کہ معاہدہ قریب ہے۔ اسلام آباد ایک اہم پیش رفت میں وزیر اعظم شہباز شریف نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR کو ملک بھر میں کسٹم بانڈ ویئر ہاؤسز کا آزاد 3 سالہ تھرڈ پارٹی آڈٹ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ معاملہ وزیر اعظم کے نوٹس میں اس وقت آیا جب حال ہی میں ایک نجی کمپنی نے عارضی فوائد کے لیے ان بانڈ اور آؤٹ بانڈ قوانین میں مبینہ طور پر ہیرا پھیری کی۔ ترکی، سعودی عرب اور پاکستان کی طرف سے گزشتہ ہفتے طے پانے والا صفائی معاہدہ خطے اور اس سے پاکستان طبقاتی منظر نامے کو نئی شکل دینے والی اور اس سے باہر کے تصویراتی نامے کو نئی شکلی سب سے زیادہ نتیجہ خیز جغرافیائی سیاسی ترقی ہے۔ یہ ایک ایسی جنگ کے درمیان نتیجہ اخذ کیا گیا ہے جو نہ صرف خطے کو متاثر کرتی ہے بلکہ اس کے وسیع تر دنیا پر بھی دور رس اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تینوں ممالک مشرق وسطی، جنوب ایشیا، یورپ تک پھیلے ہوئے ہیں۔ مختلف سیکورٹی چیلنجوں کا سامنا کرنے کے باوجود وہ ایک مشترکہ دفاعی معاہدے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جبکہ سعودی عرب اور پاکستان پہلے ہی کے گزشتہ سال تک پانے والے 2 طرفہ معاہدے کے پابند تھے۔ کورٹ کے ترکی کے داخلے نے معاہدے کا دائرہ وسیع کر دیا ہے۔ ان تینوں ممالک کی اجتماعی طاقت نے اس گروپ کو خطے میں ایک مضبوط قوت بنا دیا ہے۔ پچھلے مہینے ہندوستان اور پاکستان کے 117 سرکردہ کارکنوں اور سابق عہدیداروں نے نریندر مودی اور شہباز شریف کو ایک کھلا خط لکھا جس میں دونوں وزرائے اعظم سے مصروفیات کو دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ کیا گیا، کیونکہ دونوں ممالک کو مشترکہ اقتصادی، سیکورٹی اور ماحولیاتی چیلنجوں کا سامنا ہے جن پر فوری توجہ کی ضرورت ہے۔ خط کا کوئی اثر ہونے کا امکان نہیں۔ بھارت کی طرف سے شروع کی گئی بات چیت کی عدم موجودگی صرف پاک بھارت تعلقات کا نتیجہ نہیں ہے، یہ بذات خود ایک ایسی پالیسی ہے جو اسلام آباد کے تئیں بھارت کے منفی رویے کو واضح کرتی ہے، جو کسی تبدیلی کے اشارے کو دھوکہ نہیں دیتی۔
उधर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक की है कि उन्होंने मुमकिन खतरे के पेश नज़र गुज़श्ता माह तुर्की में नेटो सरबराही अजलास से निकलते हुए खफिया तौर पर तैयारों का तबादला किया था। ट्रंप ने मंगल को नामनिगारों को बताया, मैं सीक्रेट सर्विस और फौज के जरिए जाता हूं। वो चाहते थे कि मैं एक मुख्तलिफ फ्लाइट मुख्तलिफ जहाज में जाऊं। ट्रंप ने मंगल को सहाफ़ियों को बताया, मुझे बस वही करना है जो वो कहते हैं। लुसाका, ज़ाम्बिया के बाशिंदे 13 अगस्त को आम इंतखाबात में वोट डालते हैं, जिसे बड़े पैमाने पर इस इम्तिहान के तौर पर देखा जाता है कि आया बरसों की इक़्तिसादी इस्लाहात ने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बेहतरी लाई है। ज़ाम्बिया के इंतखाबी कमीशन के मुताबिक तकरीबन 8.79 मिलियन वोटर्स पूल के लिए रजिस्टर्ड हैं। सदारत के लिए 14 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं, जिनमें गवर्निंग यूनाइटेड पार्टी फॉर नेशनल डेवलपमेंट यूपेलेमा, जो दूसरी मुद्दत के लिए कोशां हैं, और हिज़्ब इख्तिलाफ के टूनिस अलायंस के सदारती उम्मीदवार ब्रायन मंडोबाइल शामिल हैं। एरर 500 सर्वर एरर 1500, दैट्स एन एरर, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, दैट्स ऑल वी नो। मैंने उसे हासिल करने से पहले ही पकड़ लिया। उन्होंने 2 बार कोशिश की। ठीक है, मैंने उसे पहले हासिल किया। ये सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुशाहिदा था, जो फरवरी में ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी मुहिम के आगाज के एक दिन बाद ABC के नामा निगार जोनाथन कॉरल को फोन पर बातचीत में किया गया। एरो 500 सर्वर एरो 1500, देयर वाज एन एरो, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, दैट्स ऑल वी नो। Error 500 server error, that's an error, there was an error, please try again later, that's all we know. Error 500 server error 1500, please try again later, that's all we know. अक्सल ने $5 बिलियन की आलमी फंड रेजिंग कोशिशों के हिस्से के तौर पर अपनी पिछली हिंदुस्तान पर मरकूज गाड़ी को बढ़ाने के 2 साल से भी कम अरसे के बाद एक नया 550 मिलियन इंडिया फंड बंद कर दिया। इस मामले से वाकिफ लोगों ने टेक क्रंच को बताया कि न्यू इंडिया फंड को ओवर सब्सक्राइब किया गया और हफ्तों के अंदर बंद कर दिया गया। एक्सेल के पास अभी अपने पिछले 650 मिलियन इंडिया फंड का 55 से ज़्यादा सरमायाकारी के लिए दस्तियाब है। लोगों ने कहा कि ताज़ा तरीन इजाफा इस बात की निशानदी करते हुआ है कि उसकी साबिका गाड़ी में काफ़ी सरमाया बाकी है। फिया शॉपिंग स्टार्ट अप जो फोबी गेट्स और सूफिया कैनी ने मुश्तरके पर कायम किया था, एक बार फिर अपने मबीना कारोबारी तरीकों की वजह से कायन से मबीना कारोबारी तरीकों की वजह से ज़ेर बहस है। ताज़ा तरीन मसला इस साल के अवाइल से शुरू हुआ जब ब्लूमबर्ग ने एक तहकीकात शाया की जिसमें इस बात का नक्शा बनाया गया कि फिया किस तरह हक़ा खरीदारियों के लिए क्रेडिट और कमीशन ले रही है, उससे पैदा करने में मदद नहीं मिली, जिसे कोकी स्टफिंग कहा जाता है। ये एक मुतनाज़ा प्रैक्टिस है जिससे स्टार्ट अप्स पर मुकदमा चलाया जा सकता है। बुनियादी तौर पर इस वजह से देखा जाता है कि ये रेफरल रेवेन्यू को दूसरे मुल्हका मार्केटर्स से दूर ले जाता है। आमतौर पर जब फिया जैसे अलहाक शुदा प्लेटफॉर्म किसी बाजार में काम करने के लिए साइन ऑन करते हैं तो वो एक मुआहदे पर दस्तखत करते हैं जिसमें कहा जाता है कुकी भरने पर पाबंदी है, क्योंकि ये गैर मुनसिफाना है। 8 जुलाई को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तुर्की में नेटो सरबराही इजलास से रवाना होते वक्त टेलीविज़न कैमरों की सादा नज़र में एयरफोर्स 1 में सवार हुए, लेकिन जब ताकतवर बोइंग हवाई जहाज़ इनकरा से रवाना हुआ तो मबीना तौर पर सदर को पहले खफिया तौर पर एक कैटरिंग ट्रक के ज़रिए C-32 बोइंग 757 का मिलिट्री वर्जन पहुंचा दिया गया था, जिसने सदर को बरतानिया में राफ मुल्डन हाल पहुंचाया था। अमरीकी फ़ौज का कहना है कि इसके एक हेलीकॉप्टर ने ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी नाकेबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले हैं कार्गो जहाज़ के स्टीयरिंग गियर को नाकारा बनाने के लिए मिसाइल दागे हैं। एक बयान में US सेंट्रल तैयारे ने मंगल को पनामा के झंडे वाले MV वेला नोवा जहाज़ के इंजन रूम में जब इसने खलीज अमान को मुंतकिल करने की कोशिश की। अमरीकी फ़ौज ने कहा है कि उसने खलीज अमान में ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले बहरी जहाज़ पर फायरिंग की। मंगल को यह हमला ईरान के साथ अमरीका इसराइल जंग के निस्बतन परस्कून दौर के दरमियान हुआ है। जुलाई में 13 दिन की कशीदगी के बाद से ज़्यादातर हमले रुक गए हैं। जून में अमरीका और ईरान के दरमियान तय पाने वाली मफाहिमत की याददाश्त MOU के हिस्से के तौर पर जंग बंदी के बाद ये अमल ख़त्म होता दिखाई दिया।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے جمی گن کے پرائمری انتخابات کے لیے مسلم ڈیموکریٹک امیدوار عبدالسید کی اپنی پارٹی کی نامزدگی حاصل کرنے کے واضح حوالے سے وسط مدتی امریکی انتخابات میں ڈیموکریٹک امیدواروں کو جہادی قرار دیا ہے۔ اعلانات نومبر کے وسط مدتی انتخابات سے قبل بیلٹ کو بند کرنے کے لیے سپرنٹ میں ریپبلکن قانون سازوں اور منتخب عہدیداروں کے درمیان اسلاموفوبک گفتگو کی ایک پھیلتی ہوئی لہر کو ہوا دیتے ہیں۔ المخا یمن مظہر ایک ایسے سمندر پر کام کرتا ہے جو طویل عرصے سے یم کے تنازع میں فرنٹ لائن رہا ہے۔ یم کے بحیرہ احمر کے ساحل پر واقع شہر المخا، جسے موچا بھی کہا جاتا ہے، میں مقیم ماہی گیر 2015 میں خطے میں جنگ کے آغاز کے بعد سے روزی کمانے کے لیے طویل جدوجہد کر رہے ہیں۔ غزہ سٹی، غزہ کی پٹی۔ شمالی غزہ میں نقل مکانی کرنے والے خیمے کے اندر شدید گرمی میں مونا المصری ہر آنے والے دن کے لیے منصوبہ بندی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ مونا ایک بیوہ ہے اور 4 بچوں کی ماں ہے، جس کی عمر 9 سے 2 سال کے درمیان ہے۔ اس کے شوہر محمد ستمبر 2024 میں ایک اسرائیلی حملے میں مارے گئے تھے۔ کولمبیا میں امدادی کارکن پیر کو آنے والے طاقتور زلزلے کے بعد عمارتوں اور ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے ہر وقت کام کر رہے ہیں۔ 180 سے زیادہ افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے، زیادہ تر کیلی اور پریرا کے شہروں میں۔ وینزویلا اور اسرائیل نے ایک بڑی تبدیلی میں قونصلر تعلقات بحال کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ منگل کو اسرائیل اور وینزویلا دونوں کی طرف سے یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب عبوری صدر ڈیلسی روڈریگیز نے جنوری میں امریکی فوج کی جانب سے رہنما نکولس مادورو کے اغوا کے بعد سے ایک بڑی تبدیلی کی پیروی کی ہے۔ اقوام متحدہ کی ثقافتی ایجنسی نے کہا ہے کہ افغانستان میں تقریباً 2-4 ملین لڑکیوں کو ثانوی اسکول جانے سے روک دیا گیا ہے، جس نے طالبان حکومت سے خواتین کی تعلیم پر پابندیاں ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ یونیسکو نے منگل کو کہا کہ ملک میں سیکنڈری اسکول سے محروم لڑکیوں کی تعداد میں گزشتہ سال کی گنتی کے بعد سے 2 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے اور 2030 تک یہ تعداد 40 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے۔ مصر میں زرعی مزدوروں کو لے جانے والے پک اپ ٹرک کے حادثے میں کم از کم 18 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں سے زیادہ تر بچے ہیں۔ مصر کی الاہرام نیوز کے مطابق یہ حادثہ منگل کو اسماعیلیہ گورنری کے علاقے ادویس میں ایک لنک روڈ پر پیش آیا۔ چیٹ جی پی ٹی پوری دنیا کے ڈیسک ٹاپس پر ہے، لیکن ایک جگہ ایسی ہے جہاں اس کی کمی ہے۔ لینکس کمیونٹی اوپن سورس ڈویلپر کمیونٹی کے بعض شعبے اوپن اے آئی کے لیے اپنے چیٹ بوٹ کو جنگل کی گردن تک لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس ہفتے تک اوپن اے آئی نے لینکس کے لیے ایک وقف شدہ چیٹ جی پی ٹی ایپ لانچ کرتے ہوئے اس نگرانی کو درست کیا ہے۔ ایف بی آئی نے خبردار کیا ہے کہ سائبر جرائم پیشہ افراد بڑوں اور بچوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو ہیک کر کے ان کی مباشرت کی واضح تصاویر اور ویڈیوز چوری کر رہے ہیں۔ لٹ میں کہا گیا ہے کہ مجرم لوگوں کو نشانہ بنانے کے لیے زیادہ تر سوشل انجینئرنگ کے ہتھ کنڈوں پر انحصار کرتے ہیں اور متاثرین سے اکثر بھتہ لیا جاتا ہے یا ان کا چوری شدہ مواد آن لائن شائع کیا جاتا ہے۔